سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے جمیع معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العزت نے تو ایمان والوں کی زندگیوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ایمان والوں کی زندگیاں، ایمان والوں کا مال، ایمان والوں کا سب کچھ اللہ نے جنت کے وعدے کے ساتھ ان سے خرید لیا ہے. اور وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ان کی دوستی اللہ کے لیے اور ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، اللہ کے دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں اور جب اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت لکھی ہوتی ہے تو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کا یہ جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنا، اللہ کی راہ میں اہل ایمان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، ایمان والوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کا نکلنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. وعدًا علیہ حقًا فی التوراة والانجیل والقرآن، اللہ نے تورات میں، انجیل میں، قرآن مجید میں، ہر آسمانی کتاب میں اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ان لوگوں کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تو یاد رکھو وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ کے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں،
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ان کو خوشخبری دے دو کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رکھی ہے، تم نے جو اللہ کے ساتھ سودے بازی کر رکھی ہے، تم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ رب العزت کے لیے جنت کے وعدے پر جو تم نے اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اے اللہ جہاں جان کی ضرورت ہوگی وہاں جان تیری راہ میں حاضر ہے، جہاں مال کی ضرورت ہوگی وہاں مال تیری راہ میں حاضر ہے، اے اللہ جو چیز تجھے چاہیے ہوگی ہم تیرے لیے ہمہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں خوشخبری ہے تمہاری اس تجارت کے اوپر، تمہاری اس سودے بازی کے اوپر جو تم نے اللہ سے جنت خرید کر اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے لیے پیش کر دی ہے۔ اور یاد رکھو وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ تمہیں اللہ نے اس لیے ایمان کی نعمت سے نوازا تھا، اللہ نے اس لیے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ معصوم بندے، اللہ کے پیدا کردہ معصوم جو ہے وہ بچے، اللہ رب العزت کے پیدا کردہ انسانوں میں سے خواتین، بوڑھے، ضعیف، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے مخاطب فرماتے ہیں، آپ کو مخاطب فرماتے ہیں، جو سہولیات میں، آرائشوں میں، مختلف قسم کی جو ہے وہ آسانیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا ہے بتاؤ تمہارے بچوں کے ساتھ اگر یہ بیتے گی تو کیا تم اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر پہ بیٹھے رہو گے؟ تمہاری خواتین کے ساتھ اگر یہ ہوگا کیا تم اپنے گھروں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ تم تو خالد رضی اللہ عنہ کی طرح ایک ایک سپہ سالار جب تم بنتے تھے اللہ کی قسم کفر کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تمہارے ایک ایک غزوے کے سامنے ان کو نظر آ جاتا تھا کہ جس میں خالد آ جاتا ہے اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ تمہارے تو ناموں سے کفر کانپا کرتا تھا، آج کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ کیوں تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو؟ کیوں تمہیں معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی ہیں؟ کیوں تمہیں خواتین کا وبیلا، ان کی لٹتی ہوئی عزتیں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیوں تمہارے کانوں کے اندر ان کی جو ہے وہ چیختی ہوئی بربریت زدہ آوازیں تمہارے کانوں کے اندر نہیں پڑتی؟ کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ اللہ کی قسم گھر پہ بیٹھے ہم ان لوگوں کا، ان کفار کا، ان یہود و نصارہ کا صرف سوشل بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ العیاذ باللہ من ذالک، اسلام سے کفر اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا وہ کافر بازی لے گئے ہیں، اللہ کی قسم انسانیت کے اندر وہ بازی لے گئے ہیں۔ وہ کافر ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وجہ سے ختم کر دیے ہیں کہ جب تک تم بربریت ختم نہیں کرو گے تم سے سفارت بحال نہیں ہو سکتی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کون سے ایمان کے دعوے دار ہیں؟ اور اللہ کی قسم میں اور آپ اس ایمان کے ساتھ جو گھر بیٹھے مجھے میکڈونلڈ اور KFC سے نہیں روک سکتا، وہ ایمان جو گھر بیٹھے میرے دل کے اندر اپنے معصوم بچوں کا کٹتے ہوئے لاشیں، پھٹے ہوئے لاشیں، جلے ہوئے لاشیں، اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو وہ باپ کیوں نظر نہیں آتے جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یوں اٹھایا ہوا جیسے کسی جانور کے بچے کو اٹھایا ہوا اور ان کی کٹی ہوئی لاشوں کو اٹھا کر وہ شاپنگ بیگ میں جب ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے دل چر کیوں نہیں جاتے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کون سے ایمان کے ساتھ میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو اتنا سستا نہیں بنایا، اتنی آرام دہ، اتنا جو ہے وہ آسانی سے ملنے والی جنت نہیں ہے جس کو میں اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1742 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت ظلال السیوف، ان الجنت تحت ظلال السیوف، یاد رکھ لو ایمان والو جب تم جنت میں داخل ہوگے تو جنت کے اوپر جو اللہ نے سائبان بنا رکھا ہے، جو سایہ کر رکھا ہے وہ نیزوں کا ہوگا۔ اللہ کی قسم جس نیزے کا میں نے اور آپ نے، میرے اور آپ کے بچوں نے کبھی زندگی بھر نام بھی نہیں سن رکھا، جنہوں نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے اوپر بھی سائبان اور سایہ نیزوں کا کر رکھا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے اس جنت کے اندر کس منہ سے داخل ہوں گے؟ کون سے ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے؟
کون سی عزت تکریم اور وقار کے ساتھ داخل ہوں گے جس جنت کو اللہ رب العزت نے نیزوں اور تلواروں کے سائے میں رکھا ہوا ہے. جب میں اور آپ وہاں پر داخل ہوں گے، اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو تو نیزوں اور تلواروں سے ڈر لگتا ہے. ہم تو ان کا نام نہیں سننا چاہتے. ہم اپنے معصوم بچوں کے سامنے ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتے، میرے اور آپ کے بچے اس سے ڈر جائیں گے، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے گا. اللہ کی قسم ڈر اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کا ڈر، ایمان والے کے دل میں صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈر ایمان والے کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا. یہ جس چیز کا خوف میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا رکھا ہے، اللہ کی قسم اس خوف کا اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ ہم نے کہا اللہ رب العزت ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کس بات کی طاقت؟ اللہ کی قسم صحابہ کرام کو جنگ بدر کے اندر دیکھیے اور ایمان سے بتائیے صحابہ کرام کی طاقت ایک طرف ہے. صحابہ کرام کے پاس جو وسائل تھے ان کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے بعد میرے اور آپ کے اپنے وسائل کا حساب لگا لیجئے. میں اللہ کی قسم چیلنج نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں علی اعلان کہنے کو تیار ہوں، ہم میں سے ایک ایک شخص کے اندر، ایک ایک شخص کے گھر کے اندر اتنا مال اور اتنا بینک بیلنس موجود ہے جتنا اس وقت تمام کے تمام 313 صحابہ بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس تھا. آج ایک شخص کے گھر کے اندر اتنا مال موجود ہے. کون سے وسائل کی ہم بات کرتے ہیں؟ ہم وسائل لگانا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی روپیہ پیسہ ہم نے کما رکھا ہے ہم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں اور کل قیامت والے دن جیسے دنیا میں ہم پیسے کے ساتھ اپنا کام آسان کروا لیتے ہیں، کل قیامت والے دن آسان کروا لیں گے. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. یہ روپیہ پیسہ سب دنیا میں دھرے کا درا رہ جائے گا. یہ وسائل اللہ کی قسم اگر ایمان کے لیے کام نہیں آتے، اگر مسلمان بچوں کو ان کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے کام نہیں آتے، مسلمان خواتین کی لٹتی ہوئی عزتوں کے کام نہیں آتے، مسلمان جو بوڑھے ہیں جب ان کے اوپر جو ہے وہ بربریت کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، اللہ کی قسم اگر ان کے تحفظ کے لیے کام نہیں آتے تو لعنت اور تف ہے ایسے اموال کے اوپر، لعنت اور تف ہے ایسے وسائل کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1910 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یاد رکھ لو تم جو جہاد سے اپنا جی چرانے والے، جہاد سے پیچھے ہٹنے والے، جہاد سے منہ موڑنے والے، تم جہاد کا نام اللہ کی قسم شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے. مسلمان ممالک نے شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج فلسطین کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے اور اللہ کی قسم فلسطین کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ فلسطین ایک ملک ہے؟ فلسطین ایک ملک نہیں ہے. فلسطین زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. فلسطین جو ہے وہ صرف ایک جو پراپرٹی کا حصہ نہیں ہے. فلسطین جو ہے اللہ کی قسم انبیاء کی سرزمین ہے. یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اللہ کی قسم یہ ارض مقدسہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے. میرا اور آپ کا قلبی تعلق ہے، میرا اور آپ کا عقیدے کا تعلق ہے، میرا اور آپ کا ایمان کا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ. فلسطین صرف ایک شہر اور ملک کا نام نہیں ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین کا نام ہے. اللہ کی قسم میرے اور آپ کے بڑے وہ انبیاء جن کا نام لے کر، جن کا جو ہے وہ جن کے کلمے پڑھ کر آج ہم جنت کے متلاشی ہیں، اللہ کی قسم ان انبیاء کی سرزمین ہے وہ فلسطین. سب سے زیادہ تعداد اللہ رب العزت نے انبیاء کی جو بھیجی وہ فلسطین کے گرد و نواح میں، شام کے گرد و نواح میں اللہ رب العزت نے بھیجی. وہ انبیاء کی سرزمین جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس سے، جب بیت اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا جاتا ہے، معراج کروایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے سیدھا بھی آسمانوں پہ لے جایا جا سکتا تھا. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب براق پہ بٹھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیت المقدس ارض مقدس میں پہنچایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک قبلہ کے احکام نازل نہیں ہوئے، بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے اور 10 دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے. اللہ کی قسم میرا اور آپ کا قبلہ ہے وہ، اگرچہ قبلہ اول تو بیت اللہ ہی ہے، لیکن بیت المقدس میرا اور آپ کا قبلہ ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے 17 مہینے اور کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. جب اس بیت المقدس کے بارے میں
جب اس کے اوپر بربریت کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، جب وہاں پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہاں پر اس بیت المقدس کے سامنے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب لے جایا گیا، وہاں تمام کے تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء اللہ کی قسم بیت المقدس میں اس مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انبیاء کے ایک جمع غفیر دیکھتے ہیں علیہم صلوات اللہ وسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے سب لوگ صف بندی کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں شاید ابراہیم علیہ السلام جماعت کروائیں، شاید موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو ہیں وہ جماعت کروائیں، شاید آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے تمام انبیاء کا باپ بنایا شاید وہ جماعت کروائیں، شاید کوئی اسماعیل ذبیح اللہ جو اللہ کے نام پہ اپنی گردن کو پیش کر دیا شاید آج وہ امامت کا حقدار ان کو ٹھہرایا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ معراج کے موقع پر ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک سے پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی موجودگی میں تمام کے تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ ان کے امام ہوں گے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف فلسطین ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کا میرے اور آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اللہ کی قسم اگر میں نے اور آپ نے آج فلسطین کے بارے میں چپ سادھ لی ہے، اگر آج اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہمیں کوئی حرکت نہیں دیتا، ہمارا ایمان ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں جو ہے جگاتا نہیں، ہمارے ان معصوم اور جو ہے وہ کٹتے ہوئے لاشوں کے بارے میں اللہ کی قسم اگر آج میرے اور آپ کا ایمان ہمیں کوئی جو ہے وہ کوئی موٹیویشن نہیں دلاتا، تو پھر سمجھ لیجئے اللہ کی قسم کل ملکوں کے ملک مسلمانوں کے ختم کر دیے جائیں گے، کل جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی تعداد ختم کر دی جائے گی اور اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج بیت المقدس کے لیے میرے اور آپ کے جذبات نہیں ہیں۔ کتنے دن ہو چکے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مسلمان بچوں کے پولیو کو شکار ہونے کے ڈر سے زندگی بھر جن کو یہ غم اور فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے بچے پولیو کا شکار نہ ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، تھوڑا سا سمجھیے ان باتوں کو۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ان کے دھوکوں میں نہ آیا کرو، ان کے دھوکوں میں نہ آیا کرو، ان کے دھوکے سمجھ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہماری ایلیٹ کلاس کہتی ہے مولوی پاگل ہو چکا ہے، مولوی کو سائنس کی سمجھ نہیں آتی، مولوی اپنے بچوں کو بیمار کرنا چاہتا ہے جس وجہ سے مولوی اس طرح کے فتوے دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العزت کا فرمان ہے مولوی پاگل نہیں ہے، مولوی اللہ رب العزت کی بات کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو وہ ترغیب دلاتا ہے، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو ترہیب دلاتا ہے، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو وہ احساس دلاتا ہے، ہمیں کلک کرتا ہے، پش کرتا ہے۔ کسی طرح سے ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والوں کبھی یہود و نصارہ کو دوست مت سمجھنا۔ تمہارے بچوں کے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جو مرے چلے جاتے ہیں، اللہ کی قسم آج ان کو غزہ میں کٹتے ہوئے بچے نظر کیوں نہیں آتے؟ آج ان کو غزہ میں شہید ہونے والے وہ معصوم بچے کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ کی قسم پیدا ہونے والے بچے، نومولود بچے، شیرخوار بچے، جن کو مختلف قسم کے فاسفورس بموں کے اندر جن کو جو ہے وہ بالکل ذرات کے اندر بدل دیا گیا، اللہ کی قسم آج ان کو کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ اس مگرمچھ کے دھوکے سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھ لو جو ان کی محبت میں آج نہیں بولے گا، جو یہود و نصارہ کی محبت کی وجہ سے آج مسلمانوں کے حق میں کھڑا نہیں ہوگا، جو اپنے ایمان کو نہیں جگائے گا، جو اپنے دل کے اندر ان کی محبت کی وجہ سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، شاید میرے خلاف کوئی پرچہ نہ ہو جائے، شاید مجھے لوگ جو ہے وہ دقیانوس نہ قرار دے دیں، شاید ان لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے لوگ میری مخالفت پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھ لو تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، ان سے کوئی تعلق رکھے گا، ان کی محبت کی وجہ سے ایمان والوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ایمان والوں کے جذبات سے جذبات نہیں ملائے گا، ان کی بات سے بات نہیں ملائے گا، ان کی زبان سے زبان نہیں ملائے گا، اہل ایمان کے لیے اپنے دل کے آنسو لا کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھے گا، ان کی دوستی یہود و نصارہ کی دوستی کی وجہ سے یہ سب معاملات کرے گا، کل قیامت والے دن وہ مسلمانوں میں نہیں اٹھ سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن مجید کی آیت اللہ کی قسم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسا ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والوں کے ساتھ مت سمجھے، کل قیامت والے دن یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق. یاد رکھو جس جہاد کو تم نے شجر ممنوع قرار دے رکھا ہے، جس جہاد کو تمہارے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا ہے، اللہ کی قسم صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ جہاد تو ایمان والوں کی چوٹی ہے، یہ تو اہل ایمان کی چوٹی ہے، یہ تو اسلام کی چوٹی ہے، یہ تو جہاد اسلام کی پہچان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ساری زندگی نہ جہاد کیا، نہ جہاد کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی رمق پائی، نہ اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا نہ جذبہ پیدا ہوا، نہ کبھی جہاد کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مات علی شعبۃ من النفاق، وہ سمجھ لے کہ قیامت والے دن منافقوں کے اندر شامل ہوگا، وہ منافقوں کے اندر اٹھے گا، اس کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں. آج سمجھ لیجئے میرا اور آپ کا ایمان مجھے اور آپ کو کہاں لے کر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی سمجھنے والی حدیث ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. اللہ کی قسم کھڑے ہو جائیے، اللہ کی قسم اٹھ جائیے، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیے، جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر گزریے، اپنے حکمرانوں کو احساس دلائیے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں اور آپ آج ہی نکل جائیں فلسطین میں جا کے جہاد شروع کر دیں، جو میرے اور آپ کے اختیار میں اس اختیار کو استعمال کیجئے، اپنی حکومتوں کو مجبور کر دیجئے وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیں. ہم مجبور کر دیتے ہیں، ہم دھرنے دیتے ہیں، ہم دھرنے دے کے اللہ کی قسم حکومتیں ختم کروا لیتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں، ہم منافقت کا شکار ہیں، ہم منافقت نفاق زدہ لوگ ہیں، ہم اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ہم کبھی اسلام اور ایمان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ہم دھرنوں سے حکومتیں ختم کروانے والے آج اللہ کی قسم ایمان کی خاطر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آج ایمان کی خاطر کیوں نہیں نکلتے؟ اور اسلام کے اندر ان لوگوں کا ہر قسم کا بائیکاٹ کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کے بعد مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. 3 دن ان کو باندھے رکھا. جب 3 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو. اس سے پہلے ثمامہ وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، جب ان کو چھوڑ دیا گیا وہ مسجد سے باہر نکل گئے. ان کو یقین نہیں آیا محمد نے کیسے مجھے چھوڑ دیا، صحابہ نے کیسے مجھے جانے دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. مسجد سے باہر نکل گئے، بستی سے باہر نکل گئے، مدینہ سے باہر نکل گئے. بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی آنے والا تو نہیں، کوئی پکڑنے والا تو نہیں، کوئی سازش تو نہیں. جب دیکھا تسلی ہو گئی، اب کوئی پیچھے نہیں آ رہا. اللہ کی قسم ثمامہ کے دل نے اجازت نہیں دی محمد کو چھوڑ کر جانے کی، جو ثمامہ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بستی سے باہر نکل گئے، وہاں سے دیکھا تسلی ہو گئی، مجھے کسی سازش کے تحت نہیں چھوڑا گیا بلکہ مکمل آزاد کر دیا گیا ہے. ثمامہ وہاں سے واپس آ گئے، واپس پلٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ثمامہ بجائے مکہ جانے کے واپس مسجد نبوی کیوں آ گئے ہو، مدینہ کیوں آ گئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو 3 دن آپ نے ستون سے باندھے رکھا ہے نا، تو دل میں نے یہیں چھوڑ دیا ہے. اب اللہ کے رسول ایمان کے بغیر، اللہ کی قسم جنہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے، جن کو پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہے مسلمانوں کے مفادات کیا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، سینے سے لگایا، اسلام میں داخل کر لیا. فوراً عرض کیا اللہ کے رسول فی الحال جو میں کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں گندم کا سب سے بڑا سپلائر ہوں مکہ میں. کفار مکہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روٹیاں بند کر دوں گا، ان کا کھانا پینا، ان کا اناج بند کر دوں گا. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان لوگوں کو گندم کی سپلائی روک دی. کہا اللہ کے رسول جو کھانا کھانے کے بعد مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو غلہ اور اناج کھانے کے بعد مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کی قسم ثمامہ اس گناہ کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ ان لوگوں کا جائز ہے. ان لوگوں کا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور فرض ہو چکا ہے میرے اور آپ کے اوپر. اللہ کی قسم جہاد فرض ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 3462 اس حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات مجھے اور آپ کو ارشاد فرمائی ہے جو اس وقت میرے اور آپ کے حالات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ایمان والو،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے بیٹے، خلیفہ راشد کے بیٹے، اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، یاد رکھو جب سود کے اندر تم سارے جکڑ دیے جاؤ گے، جب سودی کاروبار تمہاری تجارت کا حصہ بن جائے گا، ایک ایک بندہ سود کے اندر سود کی لعنت کا شکار ہو جائے گا، پورے کے پورے معاشرے، پوری کی پوری مسلمانوں کی سوسائٹیاں، وہاں پر کوئی ایک بھی اللہ کی قسم ایسا بینک، نام لینے کو بھی ایسا کوئی بینک نہیں ہوگا جو غیر سودی بینکاری کرتا ہو، مختلف قسم کے دھوکے دیتے ہوں گے، کوئی بینک اسلامی بن جاتا ہوگا، کوئی اسلامک بینکنگ شروع کر دیتا ہوگا، کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کے کوئی مسکن، کوئی اجارہ، اسلامی جو اصطلاحات ہیں، اسلامی جو ٹرمز ہیں، ان کو استعمال کر کے تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اللہ کی قسم سارے کے سارے سود کے اندر جکڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھ لو۔ اور سود کیا ہے؟ صرف چھوٹی سی ایک بات، چھوٹی سی قرآن مجید کی ایک آیت، اگرچہ اس کے بارے میں بڑی تفصیلات اللہ رب العزت نے ہر بات دو ٹوک لفظوں میں کھل کر اللہ رب العزت نے ادھر یا ادھر کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ بقرہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اگر ایمان کی ایک رمق، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، سود کی لعنت سے بچ جاؤ، چھوڑ دو جتنا سود کا کاروبار اس سے پہلے کر چکے ہو سو کر چکے ہو۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیات نازل فرمائی تب کا یہ حکم تھا، آج کا یہ حکم نہیں ہے۔ آج اسلام کو نازل ہوئے 1450 سال بیت چکے ہیں، آج یہ حکم نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو کر چکے سو کر چکے۔ اللہ کی قسم ہر قسم کے معاملے سے آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سود کو چھوڑ دو۔ اور اصل بات جو بعد میں عرض کرنے لگا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یاد رکھو اگر تم سود سے نہیں بچ سکتے ہو، سود کو نہیں چھوڑ سکتے ہو، سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی بینکوں سے جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر یاد رکھو تم سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ادھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جاؤ جا کے متحارب گروپ کے اندر، دشمن گروپ کے اندر جا کے شامل ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اللہ کی قسم یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے جو آج میرے اور آپ کے نزدیک اتنا ہلکا ہو چکا ہے کہ ہم گاڑی میں، بنگلے میں، پراپرٹی میں، ہر جگہ کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا بینیفٹ نظر آتا ہے، کہیں مجھے ملتا ہے، کہیں کسی دوسرے کو ملتا ہے، اللہ کی قسم ہم فوراً اویل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا سود کا کم سے کم ترین درجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لیتا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، ابو داود کی روایت، جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، سود تمہاری سوسائٹی اور معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اپنے اندر جکڑ لے گا، اور اس کے بعد وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تم گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، مضبوطی سے تم جو ہے وہ ان اپنی فارمنگ میں اس طرح کے معاملات کے اندر لگ جاؤ گے، صرف جو ہے وہ تجارت کو اپنا مطمع نظر بنا لو گے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا گول، سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی جنت جیسی کسی سوسائٹی کے اندر گھر بن جائے، یہ سب سے بڑی اچیومنٹ مومنوں کے لیے بن چکی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں جنت تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، جب تجارت تمہارا سب کچھ ہو جائے گی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تیسری بات ارشاد فرمائی جب تم کھیتی باڑی کے اندر پہلے کی طرح مشغول ہو جاؤ گے، جیسے پہلے لوگ کھیتی باڑیوں کی وجہ سے لڑا کرتے تھے، آج اللہ کی قسم خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ وَأَخَذْتُمْ بِالزَّرْعِ، جب تم کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہو جاؤ گے، اور چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اس کے بعد تم جہاد چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذُلًّا، یاد رکھو تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والی ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی طرف سے ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم، اور یاد رکھو ذلت سے تم اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ابو داود کے اندر حدیث نمبر 4297، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولننزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبهم الوهن فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر دنیا جہان کے کفار مشرکین یہود و نصارہ یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کسی بریانی کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے کسی کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد اربوں میں ہوگی، 57 ممالک ہوں گے، دنیا کا سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، سب سے بڑے وسائل مسلمانوں کے پاس ہوں گے، تم تعداد کی کمی کا شکار نہیں ہوگے، تم وسائل کی کمی کا شکار نہیں ہوگے، تم اسٹریٹجی کی کمی کا شکار نہیں ہوگے، تمہارے دلوں سے ایمان اٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کے ساتھ بہنے والا اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کو تنکا لگ جائے جھاگ ختم ہو جاتا ہے، اس جھاگ کو کوئی ذرہ سے برابر کوئی چیز لگ جائے وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کیفیت اس جھاگ کی مانند ہو جائے گی جو سیلاب کے پانی کے اوپر بہتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ کی قسم آج میری خاصیت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا میری خاصیت یہ ہے کہ آج میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور یہ رعب میری امت کے اندر تب تک برقرار رہے گا جب تک یہ جہاد پر برقرار رہیں گے، اور جب انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اللہ تمہارا رعب کفار کے دلوں سے نکال دے گا۔ دوسرا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں کو وہن کا شکار کر دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ ما الوہن او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کہنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد، اتنے زیادہ وسائل، اتنے بڑے ملکوں کی تعداد، اتنی بڑی اسٹریٹجک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہم سارے کے سارے لوگوں کے سامنے، بھوکوں کے سامنے ایک پلیٹ کی مانند کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا کر دے گا، موت سے نفرت پیدا کر دے گا، اس کے بعد تمہارے اپنے بچوں کا خون تمہاری پلیٹوں میں رکھ کے بھی اگر تمہارے سامنے آئے گا تم اس کو پی جاؤ گے، تمہارے اپنے بچوں کا گوشت تمہارے برتنوں میں سامنے رکھ کے آئے گا، جلا ہوا، کٹا ہوا، اجڑے ہوئے لاشیں، اللہ کی قسم تمہاری اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں تمہارے سامنے آئیں گی، تم ان کو کھا جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں صرف جو ہے وہ حب دنیا نظر آئے گی، تمہیں صرف مال چاہیے ہوگا، تمہیں صرف ڈالر چاہیے ہوں گے، تمہیں صرف جو ہے وہ مختلف قسم کے وسائل چاہیے ہوں گے، تم اسی کے اوپر قناعت کر لو گے، ایمان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے دل میں جہاد کی محبت کو پھر سے جاگزیں کر دے، جس جہاد کی وجہ سے اللہ کی قسم دنیا جہان جو ہے وہ مسلمانوں کے قدم بوسی کے لیے ترستا تھا، اللہ کی قسم آج ذلت و رسوائی کا صرف ایک سبب ہے، ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے جہاد ختم ہو چکا ہے، جہاد کی محبت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ کی قسم جہاد فساد کا نام نہیں ہے، جہاد فساد نہیں ہے، جہاد سب سے بڑی امن کی دلیل ہے، کیونکہ جہاد یہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے، جو اللہ کے رستے میں آ جائے، جو اللہ کی امان میں آ جائے، جو اسلام میں آ جائے، جو ایمان کے اندر آ جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے دشمن ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔